رول ہے فدق کا جو رول ہے اس کے دوسروں پہ بھی اپلائی ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو فتوحات ہوئے ہیں جنگ کے ساتھ ان میں بھی خمس جو ہے اہل بیت علیہ السلام کا حق ہے. خمس اس میں بھی اہل بیت علیہ السلام کا حق ہے جو فتوحات ہوئی ہیں نا. اور جو جگہیں فتح ہو جاتی ہیں بغیر اذن پیغمبر, یہ بات یاد رکھیں کہ ایک جگہ فتح جنگ بھی ہو جائے نا, اگر جنگ ہو جائے مسلمانوں نے اجازت نہیں لی تھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کسی مقام کو فتح کیا تھا تو وہ اس میں سے غنیمت کچھ نہیں ملتا مسلمانوں کو, کیونکہ بغیر اجازت کے انہوں نے جنگ کی. وہ سب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی ملکیت بن جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ جتنی جنگیں ہوئی ہیں مسلمانوں نے فتح کیا یہ تو بغیر اذن کے ہوا ہے, اس کوئی اجازت نہیں تھی, ٹھیک ہے نا. تو یہ سب اہل بیت علیہ السلام کا حق ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ؟ فعند ذلك عزم على قتله واستكفى امره يحيى بن خالد. تو اس وقت تک ہارون نے ارادہ کیا کہ اب میں ان کو قتل کر دوں گا, تو یحییٰ بن خالد کو حکم دیا کہ ان کے قتل کا اب بندوبست کر دیں. اسی روایت کو تذکرۃ الخواص من الامہ بذکر خصائص الائمہ, بلی سبت ابن الجوزی نے بھی اپنی کتاب میں نقل کیا ہے اسی واقعے, اور یہ واقعہ ہمارے کتاب میں بھی موجود ہے, کتاب الاصول من الکافی جزء اول چاپ دار الکتب الاسلامیہ. یہاں پر آپ کو لے کے چلتے ہیں میرے محترم ناظرین صفحہ نمبر 543 میں. تو یہاں پر ہماری کتاب میں جو واقعہ ہے یہ ہارون کے متعلق نہیں ہے, یہ مہدی عباسی کے لیے واقعہ. یہ ہے لما ورد ابو الحسن موسیٰ علیہ السلام علی المہدی رہاہ یرد المظالم. حضرت موسیٰ بن جعفر باب الحوائج سلام من اللہ علیہ, سلام من اللہ علیہ, سلام من اللہ علیہ کی ملاقات ہو گئی مہدی عباسی سے. کیونکہ یہ لوگ آتے تھے نا, بادشاہ لوگ حج کے لیے آتے تھے, مدینہ زیارت کے لیے آتے تھے, تو لوگوں کے جو حقوق ہوتے تھے وہ واپس کرتے تھے, وہ دکھانے کے لیے کہ بھئی ہم اتنے باتقوا. جیسے ابھی ہم عمران خان جاتا ہے نا, عمران خان جب وزیر اعظم بنتا ہے تو وہ جاتا ہے عمرہ کے لیے, وہاں پہ نماز پڑھتا ہے, یہ وہ حالانکہ اس فراڈی کو پتہ نہیں نماز آتا بھی ہے کہ نہیں ٹھیک ہے نا, نماز آتا بھی ہے اس کو. وہ جب بھی وہ تقریر کرتا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین, مدینہ فاضلہ بنائیں گے, او مدینہ کا اسٹیٹ بنائیں گے, وہ مدینہ کے اسٹیٹ کا اس کا الف بے بھی نہیں آتا, اس کو کچھ بھی نہیں آتا عمران کو, ٹھیک ہے نا. یہ تو بھائی یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے, سیاستدان کو دیکھیں عزیزو, عالم اسلام میں کسی بھی سیاستدان کو اگر اس کو پاپولرٹی چاہیے تو بعض چیزیں ہیں اس کو وہ اٹھا سکتا ہے ان مسائل کو. ایک کیا ہے, ایک فلسطین کا مسئلہ, ایک ہے فلسطین کا مسئلہ کہ جو بھی پالیٹیشین فیل ہوتا ہے اگر اس کو مقبولیت کی ضرورت ہوتی ہے عرب دنیا میں تو کہ ہم فلسطین آزاد کرنا چاہتے ہیں, آؤ ہماری مدد کرو, آؤ ہمیں ووٹ دے دو, ہم فلسطین کو آزاد کریں گے. وہ جمال عبد الناصر اور صدام کے زمانے سے کس زمانے سے, جنہوں نے فلسطین کے لیے کچھ بھی نہیں کیا, ٹھیک ہے نا, لیجیٹیمیسی لینے کے لیے, عوامی مقبولیت بڑھانے کے لیے وہ فلسطین کا, اور یہ کہ اسلام نافذ کرنے کہ ہم اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا مدینہ منورہ میں, اسی سٹائل سے ہم حکومت بنائیں. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی حکومت تھی بھی نہیں, ٹھیک نہ کوئی وزیر, ان کے پاس ایک بلدیہ بھی نہیں تھا, ایک بلدیہ بھی نہیں تھا, وہاں پولیس فورس بھی نہیں, کچھ بھی نہیں تھا, ٹھیک ہے نا. اچھا, تو مہدی کو دیکھا کہ یہ مظالم واپس کر رہے ہیں, لوگوں کے حقوق واپس کر رہے ہیں, تو فرمایا کہ ما بال مظلمتنا لا ترد اے امیر الفاسقین, تو ہمارا جو حق ہے وہ کیوں واپس نہیں کرتے آپ؟ فقال له ما ذاك يا ابا الحسن, وہ کون سا حق ہے آپ کا جو میں واپس کروں؟ تو فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی لما فتح على نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدک وما والاه لم یوجف علیہ بخیل ولا رکاب. جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح عنایت فرمائے فدک اور فدک کے گرد و نواح میں, تو اس پہ تو مسلمانوں نے کوئی جنگ نہیں کیا تھا. لم یوجف گھوڑے اور سواری, خیل ولا رکاب, گھوڑے اور سواری وہاں پہ نہیں دوڑائے گئے تھے, یعنی کوئی لشکر کشی وہاں پہ نہیں ہوئی تھی. تو فانزل اللہ علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہ آیا نازل کیا. وآت
القربى حقا. اب اس آیت کے متعلق آئندہ جا کر ہم بات کریں گے. جماعت مخالفین کہتے ہیں یہ آیت تو مکی ہے. اس کا جواب اس کے پاس ہے، اس حقیر کے پاس. اس حقیر کے پاس بہت سارے جواب ہیں. ایک جواب ان کے ہر سوال کے اغلب میرے پاس کئی جوابات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہر جواب ایسا ہوتا ہے کہ ان کا بالکل ٹائر پنچر ہو جاتا ہے. ان کا ویل پنچر کرنا ہمیں آتا ہے. ٹھیک ہے بھائی. تو آیا نازل ہوئی کہ ہاں ذل قربا کو ان کا حق دے دو. فلم یدری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من ہم. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی جانب سے علم کی ضرورت تھی کہ مراد کون ہے، کن کو حق دینا ہے. تو جبرائیل سے مراجعہ کیا، جبرائیل نے رب سے مراجعہ کیا. فاوحى اللہ الیہ، پھر اللہ کی جانب سے حکم آیا، رب العزت سے حکم آیا. خلاق خلائق رب الکون کی جانب سے حکم آیا. ان ادفع فدک الی فاطمہ علیہ السلام. رب العزت کی جانب سے حکم آیا کہ فدک کو اپنی بیٹی جو سیدۃ نساء العالمین ہے ان کو دیا جائے، ان کو دے دے. اللہ نے حکم دیا. فاوحى اللہ الیہ، اللہ نے وحی کیا. اور یہ صحیح اسانید کے ساتھ میں مخالفین کے کتب سے ثابت کروں انشاءاللہ کہ اللہ نے حکم دیا کہ فدک ام الائمہ ام ابیہا، وہ شخص جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ مسلمانوں یہ میری بظاہر میری بیٹی ہے، لیکن اس کا احترام اس طرح کرنا کہ یہ ام ابیہا، یہ ام الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کنیہ دیا تھا؟ کنیہ کیا ہے پتہ ہے؟ بی بی سلام اللہ علیہ کا کنیہ ام الحسن نہیں ہے، ام الحسین نہیں ہے. کنیہ کیا ہے؟ شہیدہ صدیقہ کا کنیہ کیا کہاں ہے؟ مسلمانوں کنیہ کیا ہے مجھے بتا دینا. مجھے بتاؤ کنیہ کیا ہے بیوی کا؟ بتاؤ. ذہبی کی کتاب میں جا کے دیکھو، سیر اعلام النبلاء میں، تاریخ الاسلام میں، کہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کا کنیہ کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کنیہ دیا ام ابیہا، ام والدہ ام فلان یہ کنیہ ہوتا ہے نا. ابیہا یہ اپنے والد کی ماں، یہ اپنے والد کی ماں. یہ کون کہتا ہے اپنی بیٹی کو اس طرح؟ وہ شخص کہتا ہے کہ اپنی بیٹی سے اتنے پیار ہے، اپنی بیٹی سے اتنی محبت ہے کہ دنیا میں سب سے چہیتا، دنیا میں سب سے عزیز، دنیا میں سب سے محبوب ام ابی. اللہ کی جانب سے وحی آئی کہ فدک کو دے دو، فدک دے دو یا حبیب. اللہ نے وحی کی فدک دے دو زہرا سلام اللہ علیہ. فدعاها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقال لها، تو ان کو بلایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاس، یا اور فرمایا اے میرے بیٹی یا فاطمہ، ان اللہ امرنی، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ان ادفع الیکی فدک، کہ میں آپ کو دے دوں فدک، میں فدک آپ کو دے دوں. فقالت قد قبلت یا رسول اللہ من اللہ ومنک. تو بی بی سلام، ہبہ میں کیا ہوتا ہے؟ عطا ہوتا ہے اور اخذ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. بی بی سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے قبول، میں نے لے لیا. تو بس ہبہ ہے، میں نے قبول کیا یا رسول اللہ اس عطا کو اللہ سے اور آپ کی جانب سے. فلم یزل وکلاؤها فیہا حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو بی بی سلام اللہ علیہ کے وکلا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، ان کے وکیل نبی بی بی سلام اللہ علیہ کے وکلا وہاں پہ فدق میں تھے، نمائندے تھے کہ وہاں پہ پیداوار ہوتا ہے، خرچہ ہوتا ہے، جو کسان ہیں، کاریگر ہیں، ان کا خیال رکھا جائے، اور جو پیداوار ہے، جو لوگوں کا حق بنتا ہے ان کو دیا جائے، باقی جو ہے مدینہ بھیجا جائے.
فلما ولی ابو بکر اخرج عنها وکلاءها، جب ابو بکر کو حکومت ملی ہے تو ابو بکر نے ان کے وکلاء کو خارج کیا. اب اس کی تفصیلات ہم بتائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. عمر نے مشورہ دیا نا کہ پکڑ لو پودا کہ ان سے چھین لو، تو انہوں نے وہاں پہ بھیج دیا کہ ان کے وکلاء کو وہاں سے نکال دیا. فأتته فسألته ان يردها عليها، تو بی بی سلام اللہ علیہا نے ابو بکر کے پاس آئیں، کہا کہ فدق مجھے واپس کر دو، فدق واپس کر دو، تم نے کیوں میرے وکلاء کو نکالا؟ فقال لها ایتینی بأسود او احمر یشہد لکی بذلک، اس نے کہا، عمر نے کہا کہ کوئی کالا یا کوئی لال رنگ کا آدمی، یعنی کوئی شخص لے کے آؤ تو جو شہادت دے دے کہ تیری ملکیت. حالان کی ذولیت سے اگر یہ قلم میرے پاس ہے، کوئی کہتا ہے ادعا کرتا کہ مجھ سے چھین لیتا ہے تو وہ ظالم ہے، اس کو بینے کی ضرورت. ذولیت کے لیے اگر ایک چیز آپ کے پاس ہے اس کے لیے آپ کو شاہد کی ضرورت نہیں ہوتی. اچھا، تو بی بی سلام اللہ علیہ نے امیر المؤمنین علیہ السلام و ام ایمن، امیر المؤمنین علی القرآن والقرآن معی، ام ایمن ان کے اپنی کتابوں میں موجود ہے کہ ام ایمن امرات من اہل الجنہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان لوگوں نے مختلف کتب میں روایت کی، من اراد ان یتزوج بامرأة من اہل الجنہ فلیتزوج بام ایمن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ جنت کی کسی عورت سے شادی کرے تو ام ایمن سے شادی کرے. فتزوجها اسامہ ابن زید، پھر اسامہ نے اس سے شادی کی. پھر فتزوجها زید بن حارثہ، زید بن حارثہ نے ام ایمن سے شادی کی ہے، پھر زید سے اس کی اولاد ہوئی ہے اسامہ. ٹھیک ہے نا، یہ ان کے مختلف کتابوں میں موجود ہے. فشہد لها، تو ام ایمن نے بھی شہادت دی. فکتب لها بترک التعرض، تو امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہاں پہ لکھ کے دے دیا اس نے، ابو بکر نے لکھ کے دے دیا کہ یہ ان کی مال ہے. اب شرمندگی ہو گئی خلیفے کو، تو اب کیا کر سکتا ہے. فخرجت والکتاب معها، وہاں سے وہ جب تشریف لائی ہیں تو ان کے پاس وہ لیٹر تھا. فلقیها عمر اسے راستے میں ملا. ما هذا معك یا بنت محمد، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا، اس طرح بات کیا جاتا ہے. او فلانے کے بیٹی یہ تمہارے پاس کیا؟ صلی اللہ علیہ وسلم. قالت کتاب كتبه لی ابن ابی قحافہ، ابو قحافہ کے پتر نے یہ سند لکھ کے دیا. تو کون؟ قال ارینی، دکھاؤ مجھے. فابت، نہیں دیا اس کو. بی بی سلام اللہ علیہ نے کہا نہیں، آپ کو دیکھنے کا حق نہیں، چلے جاؤ. فانتزعت من یدها، فانتزعهم، اس نے زبردستی چھین لیا کاغذ، سند چھین لیا. ونظر فيه، اس نے دیکھا پڑھا ہے، وہ دیکھا کہ یہ تو ابو بکر بیوقوف ہے، ابو بکر نے کیا لکھ کے دیا. ثم تفل فيه ومحاه، اس نے اس کو ٹوک مار کے اس کو مٹا دیا. ٹھیک ہے. وخرقه، اس کو پھاڑ دیا. فقال لها هذا لم يوجف عليه ابوك بخيل ولا ركاب فضعي الحبال في رقابنا، اس نے کہا کہ آپ کے والد نے اس کو تو فتح نہیں کیا، آپ کے والد نے کیا اس کو ہمارے لشکروں کے ساتھ فتح نہیں کیا تھا، صحابہ کے لشکر وہاں پہ تھے. یہ تو یہ نہیں ہے، یہ بغیر جو مصالحہ کی نہیں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ملکیت، تو نہیں، یہ فتح ہوئی ہے، یہ اس طرح نہیں ہے. تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنا غلام بنا دیں؟ یعنی جتنی پیداوار ہے وہاں پر اگر یہ سب آپ کے پاس آ جائیں، سال میں 100 کلو سونا آتا ہے آپ کے پاس، تو پھر آپ تو پورے مدینے کے مالک آپ لوگ بن جائیں گے. مدینے کے خلافت ہماری ہوگی لیکن بادشاہت آپ کی ہوگی. آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنا غلام بنا دیں؟ عمر نے کہا. اچھا، تو یہ امام صادق، امام کاظم علیہ السلام نے مہدی عباسی کو یہ بتایا. فقال المہدی، مہدی نے کہا یا ابا الحسن حدھا لی، اس نے کہا کہ چلیں آپ مجھے باؤنڈری بتا دیں، میں آپ کو دے دیتا ہوں. تو بنی عباس کی حکومت تھی مراکش سے لے کر سینٹرل ایشیا تک، سمرقند تک، آگے سمرقند سے بھی آگے، یہاں پر سندھ وغیرہ سب ان کے ہاتھ میں تھا. اتنا بڑا سپر پاور تھے یہ بنی عباس. اس کو مہدی کو کیا فکر ہے؟ مہدی عباسی کہتے ہیں وہ ایک گاؤں ہے، جتنا بھی اس کے پیسہ پیداوار ہو اس کی ویلیو کیا، کیونکہ حکومت ان کی بڑھ گئی ہے نا. کہتا ہے آپ بتائیں حد فتق کیا چیز ہے، میں آپ کو دے دیتا ہوں. تو امام علیہ السلام نے فرمایا حد منها جبل احد، انہوں نے فرمایا اس کا ایک باؤنڈری ہے احد، وحد منها عریش مصر، اور دوسرا جو ہے مصر کا جو تخت ہے وہاں تک، وحد منها سیف البحر، وحد منها دومة الجندل، اور ایک باؤنڈری ہے اس کا جو سمندر کا کنارہ ہے. سیف البحر ظاہرا سیف البحر،
سیف البر کہاں پڑتا ہے؟ ادھر ارمینیا پڑتا ہے، کیسپین سی ہے، یا مثلا ریڈ سی ہے، اب میرے ذہن میں نہیں ہے۔ دومت الجندل بھی عرب میں ایک علاقہ ہے جو بہت وسیع علاقہ ہے۔ قال کل هذا، اس نے کہا یہ سب ہو سکتا ہے کہ فدق میں ہوں؟ قال نعم هذا كله، امام علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں خلیفہ سلامت یہ سب فدق ہے۔ قال ان هذا كله مما لم يوجف على اهله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخیل ورکاب۔ امام علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ سب یہ جملے کافی کے بہت دقیق ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ سب فدق ہیں، فرمایا یہ وہ سب علاقے ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر جنگ کے فتح کیا ہے، بغیر جنگ کے فتح کیا ہے۔ جو ان کی ذاتی ملکیت تھی تو ہمیں مل جاتی۔ فقال كثير وانظروا فيه، مہدی نے کہا کہ میں سوچ کے بتاؤں، یہ بہت بڑا علاقہ ہے، میں سوچ کے بتاؤں۔ ٹھیک ہے عزیزو، اچھا اب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ فدق ہے کیا چیز، ٹھیک ہے نا۔ اب انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلا جو پروگرام ہوگا اس میں ہم شروع کریں گے استدلال کرنا۔ ابھی تو استدلال ہم نے نہیں کیا مخالفین کے کتب سے، صرف مقدمات کچھ بتا دیے، ٹھیک ہے نا۔ نیکسٹ ویک آپ کو بتائیں گے، نیکسٹ ویک نہیں نیکسٹ سیشن، دعا کرو کہ کل ہو جائے، آپ دعا کرو کہ کل ہو جائے، ٹھیک ہے نا، کہ فدق جو ہے کیسے لوگوں نے غصب کیا، اس کے دلائل کیا ہیں، کہ فدق کے چور جو ہیں ان کی شبہات کیا ہیں، ان کے ردود کیا ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی سب مولویوں کے ٹائر پنچر کرنا ہمارا کس کا کام ہے عزیزو؟ ہاں کس کا کام ہے؟ شہنشاہ نقوی کا کام ہے، جواد نقوی کا کام ہے، ملا علی خامنی کا کام ہے، سستانی صاحب کا کام ہے، سستانی کے وکلا کا کام، کس کا کام؟ آپ مجھے بتاؤ۔ کیوں سوچا ہے اب تک؟ یہ نہیں سوچا۔ مولویوں کا جواب کون دیتا ہے؟ آپ کا یہ حقیر فقیر، ہاں یہ تنہا آپ کا نوکر جو ہے یہ دیتا ہے، یا آپ کے جو سیٹھ مولوی وہ دیتے ہیں، یا مراجع کرام ہے، مراجع کرام، مراجع وہاں جی۔ یہ مثلا کہتے ہیں نا وہ ایک باؤلر ہے، کبھی اس نے کوئی بال زندگی میں ایک بال نہیں کیا، کبھی کسی کو اس نے وکٹ نہیں لیا، ٹھیک ہے نا، وہ سب تعریف کرتے ہیں یہ بڑا زبردست بالر ہے، اگر یہ بالنگ کرے نا اوہ ہوئے پوری ٹیم کو جو تو ایک ہی وکٹ میں، ایک ہی راؤنڈ میں 6 بال پھینکنا اس کو وکٹ بولتے ہیں؟ نہیں، ایک اوور میں یہ سب کو آؤٹ کرے گا، اوہ ہوئے اس کے سامنے کوئی نہیں رہتا۔ یہ اگر بالنگ کرے نا یہ ہمارے بالر جو ایسے بالر ہیں، ایسے بالر اگر یہ اگر یہ بال پھینک دیں، فاسٹ بالر کریں تو بھائی یہ 500 کلومیٹر پر سیکنڈ یہ بال پھینکیں گے، تو یہ جو ہے بیٹسمین کا بیٹ توڑ دے گا، اس کا کمر بھی توڑ دے گا، اور وہ جو امپائر ہے وہ بھی جو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، پورا ٹیم جو ہے وہ ہارٹ اٹیک ہو جائیں گے سب کو، اسی لیے بالنگ نہیں کرتا۔ تو سب جو ہے یہ اسی خواب میں، یا اسی خواب میں ہمارے اتنا علم زیادہ ہے، اتنا علم زیادہ ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے بھائی، اگر ہوتا تو یہ لوگ کر لیتے، کچھ بھی نہیں ہے، جان لو تم آپ کے یہ اوضاع جہلیہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف آپ لوگوں کو بیوقوف بنایا، آپ لوگوں کو ہپنوٹائز کیا کہ ہمارے جو باؤلر ہیں وہ 70 سال کا ایک باؤلر اتنے پریکٹس کی ہے، اتنی پریکٹس کی ہے پرائیویٹ میں کہ اگر وہ اب بالنگ کرے نا 500 کلومیٹر پر سیکنڈ بالنگ کرے گا۔ یہ آپ کے مراجع ہے، یہ اتنے زبردست عالم، وہ بولتے نہیں ہیں، وہ مصالح کے بنا پہ نہیں، وَإِلَّا ان کا علم اتنا زیادہ ہے، سمندر ہیں، بس وہ نہیں بولتے، ابھی نہیں بولتے، وہ مراد کرتے ہیں، رعایت کرتے ہیں مخالفین کا، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ لوگ بیچارے اتنے آپ کو بیوقوف بنایا لوگوں نے، آپ کے عقول پہ دنیا کو اگر پتہ چل جائے نا آپ کی حالت، آپ کے عقل پہ وہ ہنس ہیں کہ آپ کو کیسے لوگوں نے بیوقوف بنایا، اب تم بیچاروں کہ ایسے خیالی بالروں کی آپ جو ہیں ابھی پوجا کرتے ہیں، ان کو دنیا کے بہترین فاسٹ بالر مان۔ بہرحال عزیزو انشاءاللہ کل مزید بات کریں گے اس کے متعلق، اگر اللہ نے چاہا، اگر اللہ نے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، حیدر مولا، حیدر مولا، حیدر میرے 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 آقا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، حیدر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، یا اللہ
عجل لوليك الفرج، اللهم 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 صل على محمد وآل محمد. اب تم دعا کرو جو حاجت ہے، اب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پورا ہو، کیونکہ یہاں پہ بی بی کا ذکر ہو، مظلومہ کا ذکر ہوا. اب اللہ، اب ملائکہ آمین کہہ گئے انشاءاللہ. حاجت مانگو اپنا. یا اللہ حید الرحمن الرحیم مولا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.